السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو پیش کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آج غیر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بہت لوگ جو ہیں اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے اسلام کی دولت سے ان کو سرفراز فرما کر ان کو جہنم سے بچا لیا۔ لیکن اس میں ایک طرف تو خوشی ہے ہی، لیکن دوسری طرف ایک غم کی بات یہ ہے کہ آج جو ہم لوگ مسلمان جو اسلام کے ماننے والے ہیں اور خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان اور ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خود شرک میں مبتلا ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ مسلمانوں کی لسٹ میں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جو ہے ہمارا اسلام میں ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا، بلکہ مشرکوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ دیکھو، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ دین پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ غیروں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے کر ان سے دین کا کام لیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ دیکھو، مسلمان خاص طور سے نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن سمجھ رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلم تھے، جو اسلام قبول کیے ہیں، ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اور ان کے واقعات وہ بیان کر رہے ہیں، تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پورا سمجھا، پھر ہم نے اسلام قبول کیا۔ جو اسلام کے قبول کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم لوگ جو ہیں سبق حاصل کریں۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرا نام اب الحمدللہ سلمہ انجم ہے۔ میرا پہلا نام مدھو گوئل تھا۔ میں غازی آباد کے ایک بہت مذہبی ہندو گوئل خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد لالا سنگل سنگھ گوئل ایک سبزی کے تاجر تھے اور میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میری پرورش میری والدہ کیلاش وتی اور بڑے بھائی بابو جگدیش گوئل کے زیر سایہ ہوئی۔ ہم لوگ غازی آباد کے قریب گلدھر گاؤں میں رہتے تھے۔ میری والدہ ماجدہ، جن کا اسلامی نام ام نسیم ہے، اور میرے سب سے بڑے بھائی بابو جگدیش، جن کا اسلامی نام کلیم غازی ہے، اور دوسرے بھائی ہیم کمار، جو اب الحمدللہ مولانا نسیم غازی ہیں۔ میری چھوٹی بہن بھی ہے، جن کا نام اب اسما ہے۔ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہم سب الحمدللہ اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ میری 3 بڑی بہنیں مسلمان نہیں ہوئی، جن میں سے ایک حیات ہے، ان کا نام لجا ہے، اور 2 بہنیں راجیشوری اور لیلاوتی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر میں اپنے خاندان کے اسلام لانے کے سلسلے میں ذرا بتاؤں تو میرے بھائی بابو جگدیش بڑے مذہبی ہندو تھے اور انہوں نے ہندو مذہب کی بڑی گہری معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان کو بڑی نفرت تھی۔ مسلمان کے یہاں سے وہ سبزی لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر خرید بھی لیتے تھے تو بہت دھو کر پکواتے تھے۔ وہ غازی آباد نگر پالیکا میں چنگی انسپکٹر تھے۔ وہ ہندو مذہب کو اپنے مالک کو خوش کرنے اور اس پر پہنچنے کا سہارا سمجھتے تھے۔ وہ مذہب سے بہت عقیدت کا تعلق رکھتے تھے۔ ایک روز وہ ایک چنگی پر جانچ کے لیے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ غازی آباد میں بھٹے کے ایک مسلمان جناب عبد الرحمان صاحب، جو چوڑیوں کا کاروبار کرتے تھے، کسی ہفتہ واری بازار میں دکان لگانے کے لیے چوڑیاں لے کر آئے، مگر ان کے پاس چنگی کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے چنگی پر آ کر درخواست کی کہ میں شام کو واپسی میں چنگی کے پیسے دے دوں گا، مجھے شام 5 بجے تک کی مہلت دے دی جائے۔ بابو جی نے کہا کہ واپسی پر بھی کوئی چنگی دیتا ہے بھلا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بابو جی مسلمان دیتے ہیں۔ بابو جی کو یہ بات لگ سی گئی اور دوسری جگہ کے تقاضوں کے باوجود شام تک وہیں بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں مسلمان کس طرح چنگی دیتا ہے۔ عبد الرحمان صاحب وقت سے پہلے گراہکوں کی بھیڑ سے دکان سمیٹ کر 5 بجے سے 15 منٹ پہلے چنگی پر آئے اور چنگی جمع کرا دی۔ بابو جی ان کے اس ایفائے وعدہ سے بہت متاثر ہوئے
اور پھر ان سے دوستی کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ افائے وعدہ کا یہ اسلامی انداز ہی ہمارے خاندان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ پھر بابو جی نے اسلام کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ گھر آئے ایک سنجیدہ مسلمان جناب قاضی صاحب بابو جی کو مل گئے۔ انہوں نے بابو جی کو اسلامی لٹریچر مہیا کیا اور ساتھ ہی میں چھوٹے بھائی نسیم غازی کو بھی قریب کیا۔ بابو جی اسلام کے مطالعے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے دوستوں اور عزیزوں سے اسلام کی تعریف کرنا شروع کر دی اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر چھوٹے بھائی ہیم کمار یعنی مولانا نسیم غازی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران لوگوں نے دباؤ دینے اور اسلام سے باز رکھنے کے لیے ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ غازی آباد میں ایک بڑا بدماش صادق تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ آج مقدمہ کی تاریخ ہے اور لوگ جھوٹی گواہی دینے آئے ہیں۔ وہ عدالت کے باہر چاقو وغیرہ لے کر بیٹھ گیا۔ جو جھوٹی گواہی دینے آئے گا آج اپنا انجام دیکھے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ گواہی نہیں دینے آئے۔ مقدمہ میں بابو جی بری ہو گئے۔ صادق کی اس ہمدردی سے بابو جی اور بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھابھی اور بچوں سے مشورہ کیا اور پورا خاندان مشرب اسلام ہو گیا۔ 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں جس میں 3 بجریا گنج سے عالمہ ہیں، سب مسلمان ہو گئے۔ مولانا نسیم غازی جس وقت مدرسہ الفلاح بجریا میں پڑھتے تھے، انہوں نے گھر والوں پر بہت کام کیا۔ ان کی کوشش سے میری چھوٹی بہن اسما مسلمان ہوئی اور ان کی شادی اعظم گڑھ میں ایک مہاجر خاندان میں ہوئی۔ ان کے شوہر جامعہ میں ایک بڑے عہدے پر ہیں۔ اس کے بعد نسیم بھائی والدہ اور مجھ پر بہت محنت کرتے رہے اور بڑے درد بھرے خطوط میں لکھتے تھے۔ ان کا ایک درد بھرا خط 9 مسلم بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط کے عنوان سے شائع بھی ہوا۔ چند سالوں کی فکر اور کوشش سے میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ اب میں اپنے بارے میں بتاؤں تو مجھے بچپن سے اسلام سے بڑی چڑ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا علاقہ اور غازی آباد کے اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو دیکھتی تھیں کہ وہ بہت گندے رہتے ہیں اور ان کے گھر بھی بہت گندے ہوتے ہیں۔ نسیم بھائی جب بھی غازی آباد آتے 1 گھنٹہ مجھے سمجھاتے۔ مجھے ان کا سمجھانا بہت برا لگتا۔ کبھی کبھی میں کانوں میں انگلیاں دے لیتی، کبھی رونے لگ جاتی، ان کی طرف پیٹھ پھیر کر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، مگر وہ کہتے رہتے۔ ایک بار وہ مجھے اعظم گڑھ لے گئے۔ وہاں میں نے بہت سلیقہ اور صفائی کا خیال رکھنے والے خاندان مسلمانوں کو دیکھا۔ غازی آباد کے ابراہیم خان کے گھر میں مجھے لے گئے۔ ان کے گھر کی عورتوں سے میں بہت متاثر ہوئی۔ وہ 10 سال تک مجھے سمجھاتے رہے۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتے۔ مجھے اسلام کی باتیں تو سمجھ میں آتی تھیں، مگر میں گندے مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان مسلمانوں میں خاص طور پر عبد الرحمان صاحب کے بیٹے سے میری شادی کرا دی جائے گی، اس لیے میں مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایک بار میں اعظم گڑھ گئی ہوئی تھی۔ نسیم بھائی میری خوشامد کرتے تھے کہ ایک روز ان کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بھیا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مدھو بہن، اسلام کا کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کی آگ سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا پڑھاؤ۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نسیم بھائی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ خوشی میں مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اس لیے کہ تقریباً 10 سال کی متواتر لگن اور مسلسل دعوت کوشش کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے۔ اب بات کی جائے کہ میری شادی کس طرح ہوئی، تو شادی کے سلسلے میں میری کئی شرائط تھیں۔ ایک زمانے تک سخت ترین مذہبی ہندو رہنے کی وجہ سے فوراً شادی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میری پہلی شرط یہ تھی کہ میں کسی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکا الگ رہتا ہو، زیادہ بہن بھائی وغیرہ نہ ہو، یعنی بڑا خاندان نہ ہو۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ حکیم علیم الدین سنبھلی نے ہمارے شوہر محمود صاحب سے شادی کے لیے کہا۔ وہ اس وقت روزگار کے لیے کوتوالی سے فلت آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا اور پھر کوتوالی بھائیوں سے مشورہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں آپ کے دادا حاجی محمد علیم صاحب ان کے خاندان کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تائید کی اور غازی آباد آ گئے کہ رشتہ پکا کریں، اور اشارے سے آپ کے ابو مولانا کلیم صاحب کو دعوت دیتے آئے۔ رشتے پر آمادگی دیکھ کر لوگوں نے مشورہ کیا کہ نکاح کر دیا جائے۔ اصل میں ان کو میری طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ بہرحال سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عزیزوں اور گھر والوں میں سے صرف کلیم بھائی شادی میں شریک ہوئے۔ 2 ماہ بعد
ہمارے بھائی اور والدہ نے مجھے سادگی سے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح رخصت کر دیا جیسے کئی سال کی شادی شدہ لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے شوہر ہیں، ایک مثالی مسلمان ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ شادی پر فخر ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ اب مجھے اسلام کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ میرے خاندان کے اکثر لوگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں۔ بڑے بھائی بابو جی مرحوم تو بہت بہادر مسلمان تھے، ہندوؤں کے محلے میں رہتے تھے۔ بابری مسجد کے قضیہ اور اس سے پہلے جب غازی آباد میں بارہا فساد ہوئے تو مسلمان دوستوں کے فون آتے تھے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، ان حالات میں آپ کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابو جی بڑے اہتمام کے ساتھ جواب دیتے، اگر آپ اطمینان دلا دیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں ملک الموت نہیں آ سکتے اور ہندوؤں کے محلے میں موت وقت سے پہلے آ جائے گی تو میں آنے کو تیار ہوں، اور موڑا بچھا کر سڑک پر کبھی کبھی بیٹھ جاتے اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان کا ایمان بہت قوی تھا۔ تو دوستو، اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے، اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ محترم دوستو بزرگوں، دیکھا آپ نے یہ ویڈیو، اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم خاندانی مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہم اسلام پر ابھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر اسلام کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا، بن مانگے دولت سے نوازا ہے، تو اس کو فخر سمجھیں۔ ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اسلام کی دولت کو ہماری باقی بھی رکھے، مرتے وقت جو ہے اسلام پر ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔